بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا اللهم صل علی سیدنا فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اور آپ بیٹھ رہے وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی آیت میں اسی احد کے نسبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ منافقین اہل ایمان پر طعنہ دیتے تھے۔ ان کی منافقین کی ایک علامت یہ تھی کہ وہ میدان احد سے بھاگنے لگے اور اپنی جانیں بچانے لگے۔ اس کا ذکر گزشتہ آیتوں میں تھا۔ اب اس آیت میں منافقین کی دوسری علامت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ شہدائے احد اہل ایمان ہیں ان پر طعنہ دیتے۔ کس بات کا طعنہ دیتے؟ اگر وہ ہماری طرح یہاں رہ جاتے یا واپس پلٹ کے آ جاتے تو اپنی جانوں سے ہاتھ نہ دھوتے، یعنی ان کی شہادت نہیں ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں ان کے پاس یہ تھا کہ وہ مرتے نہیں۔ یہ طعنہ ہماری بات نہیں ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ ہو جاتے تو ہم جیسا بچ گئے ویسا وہ بھی بچ جاتے۔ یہ دوسری علامت اس آیت میں بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم موت کے ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو تو اپنی موت کو ٹال کے دکھا۔ جس کی موت جب آنا ہے وہ آ کے رہتی ہے، جہاں آنا ہے آ کے رہتی ہے، جس وقت آنا ہے آ کے رہتی ہے۔ چاہے تم میدان جنگ میں چلے جاؤ، چاہے تم اپنے بستروں پہ آرام کرتے رہو، چاہے اپنے دولت کے گھمنڈ میں اپنے محلوں میں رہتے رہو، موت آنا ہے تمہیں موت ضرور ہے۔ یہ تمہارا کہنا کہ ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ ہو جاتے تو ہم جیسے بچ گئے ویسے وہ بھی بچ جاتے، یہ کہنا اپنی جگہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس آیت میں وہ بیان کیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ کوئی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور موت کے لیے کسی عمر کی بات نہیں۔ عمر ہو گئی اب وہ جا رہے ہیں، ابھی پیدا ہوا ابھی چلا، ابھی پیدا ہوا ابھی چلا، ابھی پیدا ہونے کے لیے کچھ منٹ باقی ہیں، اندر سے مر کے آ گئے۔ جی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا چلا،
باپ کو یہ آس تھی کہ میرا بیٹا مجھے کھاندہ دے گا، مگر وقت آیا تو بیٹے کو کھاندہ باپ دے رہا ہے۔ تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے موت کے لیے، نہ عمر مقرر ہے نہ وقت، سمجھے؟ ہم اپنے طرف سے کوئی فکس نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ طے ہے۔ چنانچہ بڑی پیاری بات تفسیر صاحب کشاف نے لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ احد کے بعد اہل ایمان مدینہ پہنچے اور انہیں پہنچے ہوئے لوگوں سے وہ لوگ یوں کہتے کہ بھائی غضب ہو گیا، وہ لوگ جو شہید ہو گئے، مارے گئے، بڑا افسوس ہوا بھائی، ہمیں بڑا افسوس ہوا، واپس آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ یہ کہتے تھے تو صاحب تفسیر کشاف لکھتے ہیں، اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، احد کے میدان میں کل 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے احد کے میدان میں۔ جب دیگر لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے تانا دیا تو خدا کا عذاب ہی آیا کہ تانا دینے والوں میں سے 70 لوگ اچانک ان کو 70 کی فکر ہوئی، ان کے 70 گویا قدرت نے بتایا کہ وہ میدان احد میں جا کر شہید ہوئے، ان کے بارے میں تم تانا دیتے ہو، لو تمہاری حالت اور تمہاری کیفیت بھی ہم بتاتے ہیں کہ تم 70 کی تعداد میں موت کے گھاٹ مر گئے۔ 70 ادھر شہید ہوئے، ادھر 70 کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ تو گویا قرآن یہ فرماتا ہے کہ حکمت خدا بندی اسی کو سزاوار ہے، ہم اپنے طرف سے کچھ فیصلہ نہیں لے سکتے کہ اس پر ایسا عذاب کیوں آیا، اس پر اس کی شہادت یوں کیوں ہوئی، وہ ایسا کیوں تنگ دستی میں ہے، وہ ایسا کیوں مفلس ہے۔ ایسی باتیں ہم لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی اس میں حکمت شامل ہے۔ تو بیک وقت کتنے لوگ مارے گئے؟ ان کے 70۔ یاد رکھنا کہ مصائب پر، کسی کی مصیبت پر، کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر، کسی اہل ایمان کی تکلیف پر تانا دینا منافقین کی علامت ہے۔ جی اگر وہ مزاروں پہ جاتا ہے، نہیں جاتا، اللہ کے پاس ہمیں جیسا ہی ویسا رہتا تو کئی کو تکلیف آتی۔ ایسا تانا دیا مثال کسی نے، ارے بھائی نماز پڑھ کے کیا کر رہا، کیا مل گیا تجھے نماز میں؟ جی کیا مل گیا تم کو نماز میں؟ کیا حاصل ہے؟ غریبی غربت کی غربت بڑھتی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ کے کیا ہوا؟ ایسی اس قسم کی باتیں کرنا سمجھے کس کی علامت ہے؟ منافقین۔ جب ایسی باتیں کرنے والے آپ کو ملیں یا ہم کو ملیں، ہم ان سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارا ایمان کمزور۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے قرآن یہاں فرما رہا ہے کہ شہید شہادت پا کر دنیا سے جاتا ضرور ہے، اس کی جان بھی جاتی ہے، اور جو موت کے گھاٹ اترتا ہے اس کی جان بھی جاتی ہے، مگر دونوں کی جانوں کے جانے میں فرق یہ ہے کہ شہید شہادت کا مرتبہ پا کر عزت پاتا ہے، شہید شہادت کا رتبہ پا کے عزت پاتا ہے، اور منافق اور دوسرے لوگ جو شہداء کی یا اہل ایمان کی جو مذاق کرتے ہیں، ان کی موت ان کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ جی اب شہادت کی بات آئی تو آپ نے احد کے میدان ہی کی بات نہیں ہے، یہاں احد کی بات ہوگی، وہ نسبت وہ ہے، مگر ہمیشہ کے لیے ہم کو کیا پیغام ہے
راہ حق میں مارے جانے والے کی موت بڑی عزت والی موت، راہ حق میں مارے جانے والے کی موت بڑی عزت والی موت، اتنی عزت اتنی عزت اتنی عزت اس کی کہ جب اس کی روح کو قبض کر کے فرشتے اعلیٰ علیین کی طرف لے جاتے ہیں، آسمانوں سے گزرتے ہیں، تو اس کے جسم کی خوشبو سے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ معلوم کرتے کس کی روح ہے؟ تو راہ حق میں مارے جانے والے، چاہے وہ احد کے میدان میں ہوں، چاہے وہ بدر کے میدان میں ہوں، چاہے کربلا کے میدان میں ہوں، یا کسی اور میدان میں ہوں، یا کوئی میدان نہیں، اپنی زندگی کے میدان میں، اپنی زندگی کے میدان میں ہو تو زندگی کس کے مطابق ہو؟ اللہ کی رضا والی زندگی اگر ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے، اور اس کی موت ہو رہی ہے تو موت ذلت والی موت نہیں، اس کی موت عزت، اور دنیا دار کی جو موت ہے، دنیا لپکنے میں ہے، دنیا بٹورنے میں ہے، دنیا کی عزت چاہنے میں لگا ہوا ہے، نام و نمود اور شہرت حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، ایسا آدمی بھی مرتا ہے مگر اس کی موت اس کے لیے ذلت۔ بہت اچھا ہوا بھائی، بڑا چاپلوس تھا، بڑا چاپلوس تھا بھائی، مر گیا، بہت اچھا ہوا۔ ارے کیا مصیبت بھائی، اس سے محلہ سب بیزار۔ اچھا بھلا پاک، خس کم جہاں پاک کہتے ہو جی، خس کم جہاں پاک، کانٹے نکل گئے تو دنیا پاک ہو گئی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کیا بتا رہا تھا؟ برا ہے، دنیا دار ہے، چاپلوس ہے، سمجھے، لوگوں کی عزت کا متلاشی ہے، دولت کا پجاری ہے، عبد الدینار والدرہم ہے، دینار اور درہم کا بندہ ہے۔ یہ بندہ جب مرتا ہے، یہ بندہ جب مرتا ہے تو اس کی موت ذلت کی موت، اور اس کے روح کو جب لے جایا جاتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتوں کو کراہت ہو، اس کی بدبو سے فرشتوں کو کراہتے۔ کون آیا؟ یہ دنیا دار آیا، یہ مال کا پجاری آیا؟ اور زمین خود پکار کے کہتی ہے، جب چلتا ہے تو زمین پکار کے کہتی ہے کہ کا میرے اوپر چل رہا ہے، بہتر انتظار کا دیوان اندر آ، تیرے اترانے کا، تیرے غرور کا، تیرے نفس پرستی کا، تیری دولت کے پجاری ہونے کا جو کچھ تیرا گھمنڈ ہے وہ سب اندر آ، میں تجھے دکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ کر آیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اللہ کی زمین پر چلنے والے جتنے بندے تھے ان میں سب سے بدتر بندہ تو ہی تھا، اور تیرا میں انتظار کرتی تھی، تجھے جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اب آ گیا تو دیکھ کیسے دے میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ تو قبر اس کی تنگ ہو جاتی، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جب تنگ ہو جاتی ہے یہ باتیں بھی سننا چاہیے جی، اٹھائے تو معرفت نہیں ہر چیز، قبر کے عذاب وہ سب تبلیغ بولنے والے، ہمیش بولنے والے ان وہ پکڑ لیے، ہمیں وہ چھوڑ دیا۔ ہر میدان کی باتیں ہیں، ہر چیز عبرت کے لیے جی۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ قبر تنگ ہو جائے، اتنی تنگ ہوگی، اتنی تنگ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اندر لے کر کے یوں لے کر فرماتے ہیں جیسا یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں تنگ ہو گئی ہیں ایسے مردے کی دونوں پسلیاں مل جائیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟
دنیا. تو یہ پوائنٹ وہ لوگ نہیں بولتے. یہ پوائنٹ دنیا دار حق پرست وہ نہیں بولتے. ہم وہ چیز بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ لوگ قبر کا عذاب دکھاتے ہیں, کس کو ہے یہ نہیں دکھاتے. قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں, کس کو ہے یہ نہیں بتاتے. ہر میت کے بارے میں یہی بات بتاتے ہیں. اب چلیے, اہل ایمان ہے, حق والا ہے, اللہ والا ہے, راہ حق میں مرا ہے, اس کی روح کو جب لے جایا جاتا ہے تو اس کی خوشبو سے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں. اور قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کی کشادہ ہو جاتی ہے. حدیث میں آیا ہے تا حد نگاہ, جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک قبر کھل جاتی ہے. اب یہ نگاہ کیا ہے بھائی, اس کو سمجھو. یہ جسم ہمارا کثیف ہے, باڈی کے اندر ہے. یہ روح جو ہے باڈی سے لگی ہوئی, جسم روح سے لگا ہوا ہے. یہ جسم کے ساتھ لگ کر روح لطیف ہے, جسم کثیف ہے. روح لطیف ہے, جسم کثیف ہے. اس کی کثافت یہ ہے کہ اوپر اڑ نہیں سکتا. انسان اڑ نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کے اندر اڑنے کا مادہ نہیں ہے, گرنے کا مادہ ہے. یہ گاڑا پن ہے اس کے اندر. اسے اٹھا کر لے جانا تو بڑی مشکل, اسے گرانا تو بہت آسان. ایک ٹھوکر مار دیا تو نیچے آ گیا, ایک لات مار دیا تو نیچے آ گیا. اٹھا کر لے جانا میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں, ایک آدمی سے 4 آدمی آؤ گے. مانو کثیف. تو کثیف جسم کے ساتھ لطیف روح جب ہے تو اس کی لطافت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں بصارت ایسی ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر ہزاروں میل دور پر ہلال عید دیکھ رہا ہے. عید کا چاند دیکھ رہا ہے, وہ بھی 29واں. 30واں رہتا تو تھوڑا بڑا ہوتا, 29واں بڑا باریک. اب دکھا, ابھی چلا. وہاں تک اس کی نگاہ پہنچ. اب یہاں سے وہاں تک کتنے میل کا فاصلہ ہے, سائنسدانوں سے پوچھو. کثیف جسم سے متعلق ہو کر روح لطیف ہے, اس کی تجلیات کا یہ عالم ہے کہ یہ ماتھے کی آنکھوں سے زمین پر کھڑ کے آسمان کے اوپر چاند کو دیکھتا ہے, تارے کو دیکھتا ہے. تو تا حد نگاہ جب جسم چھوڑ جاتا ہے, جسم چھوڑ جاتا ہے, لطیف شاید علیین میں ہوتی ہے, وہاں علیین سے جسم کو پاور پہنچتا ہے اور وہاں جسم دیکھتا نہیں ہے, روح کی دید ہوتی ہے, روح دیکھتی ہے. تو اس کے دیکھنے کے تعلق سے علماء نے فرمایا تا حد نگاہ, جہاں تک صاحب قبر کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک زمین قبر کیا ہو جاتی ہے, کشادہ. ہم گناہگار ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے. تو غوث الثقلین کی نگاہ کہاں تک پہنچی, خواجہ اجمیری کی نگاہ کہاں تک پہنچی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کیا ہے. قبر کی اس کو خبر نہیں, بدعقیدہ کو قبر کی خبر نہیں. قبر کی خبر ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں کمال پیدا. بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ سے ایک بات کروں, آپ نے سنا ہوگا, بار بار علماء سے سنا ہوگا کہ قبر جنت کے باغوں میں کا, دوزخ کے گڑھے میں کا ایک گڑھا. یہ بات تو سنے ہیں.
بہت سے لوگوں سے سنے، ان سے بھی سنے، ہم لوگوں سے بھی سنے۔ اب گڑھے میں باغ ہوتا ہے جی، ایک کھڈے میں باغ ہوتا ہے کیا؟ ایک کھڈے میں جھاڑ پیرے آپ تو جھاڑ اٹھ گیا، مگر باغ چمن کسے بولتے ہیں؟ پورا آباد، یعنی میدان ہو، وسیع میدان کو ہو، اور وہاں چمن ہوتا ہے، کھڈے میں نہیں۔ نہیں سمجھ میری بات؟ گڑھے میں گڑھے کو کیا نہیں بولتے؟ باغ نہیں بولتے، چمن نہیں بولتے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے۔ تو باغ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زمین بڑی وسیع ہے، تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بتا رہا تھا کہ شہید کی موت عزت والی موت ہے، سمجھے؟ اور نفس کی خاطر مرنے والے کی موت کیسی ہے؟ ذلت۔ اب یہاں میں یہ بتا دیا کہ شہدائے احد، شہدائے بدر سب کے بارے میں بھی ہے، شہدائے کربلا ان کے بارے میں بھی ہے۔ ہمارے متعلق راہ حق میں اگر ہیں، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، خدا کو راضی کرنے والے راستے میں ہیں، اللہ والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ہماری موت ہماری عزت کا سامان ہے۔ اللہ والوں سے دور، اللہ سے دور، اللہ کی ناراضگی کی زندگی یہ اگر ہماری ہے تو ہماری یہ موت ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اس پوائنٹ پہ آپ جیسے زندگی میں عزت و ذلت ہے، جیسے زندگی میں عزت و ذلت ہے، جینے والے کو عزت و ذلت ہے، ایسے ہی مرنے والے کو بھی عزت و ذلت۔ حق کے لیے جینے والے کو عزت، نفس کے لیے جینے والے کی زندگی اس کے لیے ذلت، ایسے حق کے لیے مرنے والے کو عزت، نفس کی خاطر مرنے والے کو ذلت۔ یہ دونوں راستے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ان دونوں راستوں میں سے چن لینا چاہیے کہ کون سا راستہ، کون سا راستہ چاہیے۔ دونوں راستے بتا دیا، کون سا راستہ چاہیے۔ ہم نے چن لیا ہے تو اس پر قائم ہو جائے، مستقیم ہو جائے، مضبوط ہو ہمارا راستہ۔ نہیں سمجھ میری بات؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تب عرض کروں، دیکھیے منافقین اس آیت کی روشنی میں، منافقین ساتھ چلے، تماشا بھی دیکھے، پہلے بھی بھاگ گئے، جنگ کا پانسا پلٹا تو وہ بھی بھاگے، ساتھ میں تو گئے، کچھ آئے ہی نہیں، کچھ گئے تو بہانہ بنا کر جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے، کچھ لوگ جنگ کا پانسا پلٹا تو بھاگ گئے۔ یہ تین طبقات ہو گئے اس کے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے کے بعد، کسی بھی نیک کام کو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کسی بھی نیک کام کو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ادھورا چھوڑ دیں گے، بیچ میں سے چھوڑ دیں گے تو وہ کام نہ کرنے کے برابر بلکہ گناہ۔ جیسے نماز شروع کر دی، جی نماز شروع کر دیا، نماز میں آنے سے پہلے آپ آتے کسی کام سے نکل گئے، پھر آ گئے، جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کر دیے تو کیا چاہیے؟ اسے بیچ میں سے چھوڑ کے بھاگ گئے، بیچ میں سے چھوڑ کے بھاگ گئے، جی
کیا کر دیا؟ نماز کو ادھورا کیا، پوری نماز ادا نہیں کی، ادھوری کی. تو ادھورا جو کام ہوا وہ ادھورا کام نہ کرنے کے برابر، بلکہ اس کام کو شروع کر کے نہ کرنا علماء فرماتے ہیں گناہ. حج کے لیے نکلے حج پورا کرو، عمرے کے لیے نکلے عمرہ پورا کرو، نماز کے لیے آئے نماز پوری کرو. جی باتوں باتوں میں لے لو، پیر سے ملے ہیں مقصد پانا ہے، پیر سے ملے ہیں مقصد پانا ہے تو پورا کام ہوا. اگر مقصد پائے بغیر بھاگ رہے ہیں ادھر دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، ادھر اتنے سال ہو گیا کبھی پٹا ڈالے اتنے سال ہو گیا. جی ریل بھگانے کے لیے پٹا برابر ہونا نا، پٹا ڈالنے کے لیے زمین برابر ہونا نا. کنجسٹ زمین میں بریڈ گیج نہیں ڈال سکیں گے تو پہلے آزو بازو کی زمین پر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اسے لیول کرنا، پھر اس کے اوپر وہ بچھانا والے. آئیے سبحان اللہ. اللہ والے کس کام کے لیے آپ یہاں، کس کام کے لیے آئے آج؟ کس کام کے لیے آئے؟ درس قرآن. اور کوئی مقصد؟ گھر سے نکلے تو درس قرآن. آپ سب کیا نیت کر کے تو راہ حق میں ہیں. کیا ہیں؟ راہ حق میں ہیں. اگر خدا کی مرضی ہمیں درس قرآن پورا کر کے جانے سے پہلے موت آ گئی تو یہ موت ہماری عزت بنے گی. جی تو بہرحال کیا بتا رہا تھا پہلے؟ ادھورا کام کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ادھورا نہیں چھوڑنا، پورا کرنا. نماز میں آ گئے تو نماز پوری کرنا، حج کے لیے گئے تو حج پورا کرنا، عمرے کے لیے گئے تو عمرہ پورا کرنا. قرآن خود کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. جی ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، سمجھے، بلا عذر شرعی، بلا عذر معقول کے قرآن پاک کو ادھورا نہیں چھوڑا. بچے کو مدرسے میں داخل کر دیے، کام پورا ہونا چاہیے. بیت میں داخل ہو گئے، کام پورا ہونا چاہیے. آخر میں آپ کو یہ بات بتاؤں اسی لیے بس سے کہ ہم کو اللہ نے جس مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اس مقصد کے تحت زندگی پورا گزارنا، یہی کام کو پورا کرنا ہوا. اگر ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ کے زندگی گزاری تو ہم نے اپنی زندگی کو کیا کر دیا؟ ادھورا. اسی کو کہنے والے کہتے ہیں، سمجھے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سب، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. بات سمجھ میں آ رہی عبد الحکیم؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی، کہاں سے آتے ہیں آپ؟ بہت دور سے آتے. کچھ لے جاؤ، کچھ نشانی بناؤ، نہیں بنا، نفس مانتا نہیں. جب معلوم ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں جو لوگ نہیں آئے وہ نہیں آئے، جو لوگ آ گئے اور بیچ میں سے بھاگے انہوں نے کیا کیا؟ جی کام کو کیا کیا؟ ادھورا کیا. تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں نیک کام شروع کر کے اس کو انجام تک نہ پہنچانا منافقین کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ کون سے منافقین؟ بہت سے منافقین ہیں، ان میں سے خصوصی طور پر آیت شریفہ میں بیان ہوا احد کے میدان میں جو منافق بھاگے ان کے. بھاگو مت، نیک کام، سینہ سپر ہو کر آ گئے، پیٹ پھیر کے مت بھاگو. نیک کام سے کیا نہیں. ارے بھائی ایک مثال، بہت آسان مثال ہے، اور بہت آسان مثال آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات. ڈرائیونگ کا سیکھنا ہے، ڈرائیونگ کرنا ہے، چاہے ٹو ویلر ہو، چاہے سائیکل ہو، چاہے کار ہو، کچھ بھی ہو.
اس کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ جی پیچھے والے کو بھی اگر دیکھنا ہے تو کیسے مرر سے دیکھنا، سائڈ مرر سے، پھر اندر کے سینٹر مرر سے دیکھنا، پیچھے والے کو بھی سامنے سے ہی دیکھنا، پیچھے والے کو بھی سامنے سے ہی دیکھنا، اپنی منزل کو بھی سامنے سے ہی دیکھنا۔ پیچھے پلٹے گا تو موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ ایسے ہی سمجھے راہ حق میں آ جانے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھنے کا سوال ہے، دنیا کیا کہتی ہے، کون ہمارے خلاف ہے، کون ہمارے پار ہے، کون ہماری عزت کرتا ہے، کون ہمیں نوازتا ہے، کون ہمیں سمجھے ٹھکراتا ہے، وہ سب دیکھنا نہیں، منزل پر پہنچنا ہے، منزل پر پہنچنا ہے، اور منزل یاد حق اور یاد سے حق اس کے خلاف سمجھے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں، ہائے ہائے بڑی پیاری بات مفسرین اس آیت کے روشنی میں فرماتے ہیں کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا آپ بیٹھ رہے اور وہ ہمارا کہنا نہ مانتے، ہمارا کہنا مان لیتے تو ان کی یہ گت معاذ اللہ نہ بنتی۔ اب اللہ فرماتا قل، اے محبوب، ہائے ہائے ہائے، یہاں لفظ قل ہے، محبوب کی زبانی کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بولنے والے کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ شہداء۔ وہ شہداء کون ہیں؟ صحابہ، اہل ایمان۔ تانا دینے والے کون ہیں؟ منافق۔ تو معلوم ہوا اہل ایمان پر یعنی اللہ والوں پر، اللہ کے محبوبین پر تانا دینے والے منافق ہیں، ان منافقین کا جواب نبی کی زبان سے دلایا جا رہا ہے۔ وہ میرے پیاروں کو بول رہے ہیں، ان کے دل کو جو ہے دکھی کر رہے ہیں، ان کے دل کو زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے، اگر تم موت کو روک سکتے ہو تو روکو، دم ہے تو روکو۔ جی ادھر بولنے کی ادھر، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، 70 شہداء کی شہادت کے بعد احد کے میدان میں 14 شہید ہوئے، ان پر تانا دے رہے تھے، اچانک خدا کا عذاب آیا، 70 منافقین تانا دینے کے ساتھ مر گئے۔ تو یہاں ایک اور پوائنٹ ہے، ایک بات کو 2 بار دہرایا ہوں تو اس کا مطلب اس بات میں کچھ بات نکالنا جی۔ یاد رکھیے، اللہ اس کے نہ ماننے والوں کو ڈھیل دیتا جی، اس کا انکار کرنے والوں کو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جی، اس کی عبادت نہ کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل جی۔ برے گناہ گار آدمی کو کیا ملتا ہے؟ ڈھیل، موقع ملتا ہے، سدھر جاؤ۔ مگر یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ اپنی عبادت اپنی ذات کے نہ ماننے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، مگر اپنے محبوب کے غلاموں کو اور اہل ایمان کے خلاف بولنے والوں کو ڈھیل نہیں، اسی وقت عذاب۔ پھر یہاں سے کون بات، لوگ کہیں گے کہ گستاخی کرنے والے جی رہے ہیں، گستاخی کرنے والے ابھی مرے نہیں، فوراً مر جانا چاہیے، کتنے اللہ والوں کے خلاف بولتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، مر جانا چاہیے۔ تو موت کا تعلق کہاں سے لیا؟ کیا ہے موت؟ جسم کی موت کو موت نہیں کہتے، دل کی موت کو موت کہتے، سمجھے؟ دل کے مر جانے کو موت بولتے ہیں۔
اب جن کے دل ایمان کی حرارت سے مر گئے، جن کے دلوں میں حب رسول ختم ہو کر دل مردہ ہو گئے ہوں، ایسے لوگ چلتے پھرتے مردے ہیں تو فوراً نہیں سمجھ میں تو اصل موت کس کی ہے؟ تو جتنے بدعقیدہ ہیں وہ چلتے پھرتے مردے، چلتے پھرتے مردے ہیں، مرے ہوئے کو پھر کیا مارے؟ ان کا مرنا دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں، دنیا میں رہ کر اللہ والوں کی محبت ان کے دل میں نہ آنا، گستاخی جگہ پکڑ لینا، یہی ان کی موت ہے۔ اسی لیے ہم منع کرتے، ہمارے علماء منع کرتے، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین منع کرتے، ایسوں کی صحبت میں مت بیٹھو، ایسوں کے ساتھ مت جاؤ، سمجھے؟ مردے کے ساتھ دفن ہو جاتے کیا؟ میں بھی ایسا جانا نا، ایک دن پاس اس ہو جاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، مٹی ڈالنا شروع کرتے، ہاتھ اوپر، مٹی ڈالنا شروع کرتے، ٹھہرو بیٹھو، مجھے میں اوپر آیا، معلوم ہوا محبت سے میں قبر میں اتارنے سے پہلے خود اترتا ہے، مگر اتارتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ چڑھتا ہے۔ معلوم میت سے اتنا بھاگتا، مرنا بنا کے میت کو اتارتا ہوں، سب کرتا ہوں، سمجھے، مگر میت کے بازو سوتا نہیں ہوں۔ تو ایسے جیسا میت کے بازو سونے کی ہمت نہیں کرتے، ایسے بد عقیدہ جو زندہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اس سے ملنے کی بھی ہمت نہ کرتے۔ اب اس سے بڑی بات اور کون مولانا لا کر آپ کو بتائے گا، سمجھے؟ گالی گلوچ کرنے کا نام سنیت ہے بولے تو پھر میں کیا کروں؟ علم کہاں چھوڑیں؟ علم کہاں چھوڑیں؟ علم بھی تو کوئی چیز ہے، بغیر علم کے بکواس کرنے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ میں بتا رہا تھا کہ مفسرین کرام نے یہ بتایا کہ غزوہ احد میں مخلصین کے قدم جب اکھڑ گئے، جی جب قدم اکھڑ گئے یعنی مطلب شکست ہو گئی، تو ان کا حال کیا ہوا؟ وہ نادم ہو گئے، سمجھے؟ اور ان کی ندامت کی وجہ سے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ کچھ منافق تو بھاگے، یہ تو بات ابھی بھی سنے آپ۔ اس سے پہلے غالباً آپ نے سنا ہے، یاد ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر اڑ گئی، اب اس میں کچھ اہل ایمان تھے، اب کیا کرنا؟ حضور نہیں، حضور کے بغیر رہ کر کیا کرنا؟ یہ سوچ کے وہ تو ان کی طرح نہیں تھے، وہ جو منافق بھاگ رہے تھے ان کی طرح نہیں تھے، مگر ان کی بات الگ ہے، نفاق لے کر نہیں گئے ان کو معاذ اللہ، سمجھے؟ حضور نہیں ہے، سرکار کے بغیر میدان میں رہ کر کیا کرنا ہے، ایسا ذہن لے کر کے بھاگے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، تو دیکھو ان لوگوں نے جب اپنے بھاگنے پر افسوس کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا خطاب، غازی کا خطاب، اجر و ثواب عطا فرمایا۔ مجاہد، غازی اور اجر و ثواب، بھاگنے والے وہ بھی تھے، جانے والے یہ بھی تھے، مگر ان کو منافق کہا گیا، ان پر عذاب کی باتیں کی گئی، اور یہ جو گئے تھے ان کے دلوں کے حال کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب ان کو
افسوس ہوا کہ ہم کاہے کو آ گئے، کہے کو آ گئے، ارے ایسا ہو گیا۔ وہاں سے واپس آ جانے کے بعد جب ندامت افسوس ہوتا ہے تو معلوم ہوا کسی نیک کام پہ افسوس کرنے سے، کسی نیک کام کے چھوٹنے پر افسوس کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جی ایک اور بات ہے، نیک کام سے افسوس کا مطلب کیا؟ نیک کام چھوٹ جائے، جیسے نماز چھوٹ گئی، درس قرآن ناغا ہو گیا، شیخ محترم کی صحبت بہت دن سے نہیں ہو سکی، ذکر کا حلقہ ناغا ہو گیا، قرآن کی تلاوت ناغا ہو گئی، آج کا ذکر پورا نہیں ہو سکا۔ جی مثال ہے جی، روزے رکھتے تھے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو روزہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تو روزہ چھوٹ گیا۔ ایسی چیزوں پر افسوس، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایسی بات پر افسوس کرنے سے اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ سمجھے کیا ہے؟ کیا روزہ رکھ ڈالنا تمہیں، کہیں کو رکھنے گئے؟ کیا داڑھی رکھ ڈالنا ہے؟ کیا عمر کہیں کو رکھنے کا بھی؟ نماز شروع کیا کہیں کا نماز ابھی جان دے۔ اب ان کی نیکی پر کیا ہو رہا ہے؟ افسوس۔ تو ایسا افسوس کرنا گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ نیک کام کے کرنے پر افسوس کرنا کفر ہے، اور نیک کام کے چھوٹنے پر افسوس کرنا نیکی ہے۔ گناہ پر خوش ہونا، کیا کرے معلوم ہے؟ جاک پٹ ماریا، کیا بولتے ہیں جاک پٹ؟ میں تو کھیلا نہیں بابا جی۔ جاک پاٹ کیا بولے تو کہاں ہوتا ہے یہ؟ جاک پٹ ماریا، نمبر بال لگایا، میرا گھوڑا آگے۔ بعد ایسے بھی پیراں گزرے یہیں بھی آج بھی سٹے کے نمبر بتاتے اور لوگ ان کے بولے گھوڑے کے نمبر سمجھے۔ ادھر آنے کو ڈرتے کیونکہ یہاں ذبح ہونا پڑتا ہے، یہاں نبض پکڑی جاتی ہے، یہاں پلس پکڑا جاتا ہے۔ کیا حال ہے، کیا حال ہے، پھڑپھڑانا، پھڑپھڑانا، وہاں آسانی ہے۔ ادھر آ کر نفس کا سودا ختم کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہ تو وہ برے لوگ تو ہے ہی، یہ لوگ یار لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انگور، وہ بھی انار، انگور بھی انار، آدم، ہاں خیال رکھو جی، انار، انگور، سیب، پوچھنے کی ضرورت نہیں، خالی ارادہ کرتے آ جاتے۔ بے شک اپنی جگہ سب برحق ہے، مگر کیا ہے؟ نفس کا کو رگڑنے کا سامان ہے کہ نفس کی تیاری ہے۔ وہ کیا جی نماز پڑھتے ہیں جنت میں، کیا ہے جنت میں؟ انگور ہیں، شیطان ہیں۔ عیاشی صرف بدکاری کا نام، ذہن ادھر گیا تو ذہنی عیاشی، نگاہ گیا تو نگاہ کی عیاشی، زبان پر بارہا ایسی باتیں آتی تو زبان کی عیاشی، کانوں سے ایسی بات سنتے ہیں تو کانوں کی عیاشی، عیاشی ہر قسم۔
انتہا درجے کا وہاں کو پہنچ جاتا ہے، یہاں سے شروع کر کے وہاں کو پہنچ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا ہے، کیا فرمایا مفسرین کرام نے؟ ابھی کیا بتا رہا تھا جی؟ افسوس کس بات پر؟ نیکی پر افسوس کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ۔ اور برائی پر ندامت کرنا، اس پر افسوس کرنا، اس پر شرمندہ ہو جانا، یہ ثواب، یہ بخشش، یہ نجات۔ تو اس کے لیے میں نے مثالیں دی کہ یہ چھوٹ گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس پر افسوس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، گناہ پر خوش ہونا تو نیکی پر خوش ہونے کی بات ہوئی جی، اور نیکی پر افسوس کریں گے تو، نیکی پر خوش ہوں گے تو کیا ہے؟ اجر و ثواب۔ نیکی پر ندامت کریں گے تو کیا ہے؟ اجر و ثواب۔ گناہ پر خوشی کیا، ایسا جاتا تھا پاکٹ مار گناہ، ہر گناہ پر خوش، ہر گناہ پر خوش ہونا یا کوئی سا بھی گناہ ہو اس پر خوش ہونا، یہ ڈبل گناہ ہے، بلکہ کفر ہے۔ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا ہو گیا، مگر اس پر شان جتایا تو کیا ہوا؟ ڈبل۔ اور اسی پر باقی رہ گیا تو کفر، اسی پر مر گیا تو حالت کفر۔ جی، اسی پر مر گیا تو حالت کفر پہ موت آئی۔ ماں باپ مسلمان پیدا کیے اور مر رہا ہے تو کفر کے حالت پر، کون اس کو قبول کرے؟ کون اس کو قبول؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں عقل کے ساتھ جی، تین باتیں اس سے پہلے بھی میں نے بتائی، عقل، نفس اور عشق۔ عقل، نفس، عشق جی۔ اب یہاں صرف عقل کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ عقل اگر ہمارے ایمان کی مدد کرتی ہے تو یہ نعمت ہے جی۔ آدمی عقل کے گھوڑے کہاں کہاں دوڑاتا ہے، دنیا کے ہر میدان میں دوڑاتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، مگر یہ عقل آ کر ایمان پر مدد کرتی ہے تو ہمارے لیے عقل آ کر کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، عقل مانتی بھی ہے، انکار کرتی ہے۔ اولیاء اللہ کا انکار یہ بھی عقل ہی کا کام ہے، اولیاء اللہ کو چاہنا یہ بھی عقل کا کام ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ ان کو دیکھنے سے خدا آتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے خدا خوش ہو جاتا ہے، عقل مدد کرتی ہے۔ تو جب عقل، ہم ایمان لا لیے، نماز پڑھنا برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، عقل نے اس کی مدد کر دی تو کیا ہوا؟ یہ ایمان پر مدد کرنا کیا نعمت، کیا ہے نعمت۔ اگر یہی عقل رکاوٹ بن جائے، کہیں کو جاتا تھا میں کیا رکھا ہوا کیا ہے، ایسی باتیں کر کے اگر رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو یہ لعنت۔ نیک اعمال اور ایمان کی نسبت سے عقل ساتھ دیتی ہے تو نعمت، عقل اس کا انکار کراتی ہے تو وہ کیا ہے؟ لعنت۔ تو آگے فرماتے ہیں، یہاں مجاہدین کی عقلیں اور منافقین کی عقلیں بتائی گئی، سمجھے؟ مجاہدین جن کی عقلیں ایمان پر ساتھ دے رہی، جیسے جام شہادت پی لیا احد کے میدان میں، حضور پر نثار ہو گئے،
بچوں کو فدا کر دیا، شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، بیٹے کی، بھائی کی، باپ کی، شوہر کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، مگر سب سننے کے باوجود عقل ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہے، میرے آقا کہاں ہے، میرے سرکار کہاں ہے۔ یہ مجاہدین اور مخلصین کی جو عقلیں تھیں وہ کیا ہو گیا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ منافقین کا طعن کرنا ان کے لیے رحمت، یعنی منافقین کا طعنہ ان پر کچھ اثر نہیں کیا۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ راہ حق میں آ جانے کے بعد جب اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں تو منافقین جو طعنہ مارتے ہیں نیک لوگوں پر، وہ طعنہ مارنے سے ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا خدا کی رحمت۔ کتنے بجے اذان؟ 7:45 5 لا دیں، اسے 7:45 بولتے۔ بات سمجھ میں آ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں سب کچھ نثار کر، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو دے دینا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو دیا، مفسرین صوفیہ فرماتے ہیں یہ سب حسینی عقل، لٹ جانا، لٹا دینا، فدا ہو جانا، آگے پیچھے نہ دیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ حسینی عقل۔ لوٹ لینا، تباہ کر دینا، نقصان پہنچانا، یہ عقل بھی کام کری ہے تو یزیدی ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ فدائیت کا جذبہ ہے ہمارے اندر، مال کو فدا کرنا، جان کو فدا کرنا، اللہ کے راہ میں اپنے وقت کو دینا، اللہ کے راہ میں اپنی زندگی کو پیش کرنا۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے تو یہ کیا ہے؟ حسینی جذبہ ہے۔ جی، اور لوٹ لینا، دوسرے کو تباہ کر دینا، دوسرے کے گھر کو ختم کر دینا، اور جدھر سے بھی جو ملا اٹھا کر کے اپنی زندگی بنا لینا۔ اگر یہ جذبہ ہے تو یہ یزیدی۔ جی، یہ کون سا جذبہ ہے؟ یزیدی جذبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ منافقین کی جو عقلیں تھیں وہ یزیدی جذبے کے مطابق تھیں، اور یاد رکھ لیجیے گا یاد رکھیے، ایمانی عقل جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ لٹ جانے پر بڑا ناز کرتی ہے، تو بڑا فخر رہا ہے۔ ایمانی عقل لٹ جانے پر ناز کرتی ہے، اور شیطانی عقل جو ہے لوٹنے پر ناز کرتی ہے، اس سے مزہ آتا ہے۔ کیا کرے؟ اچھا مزہ۔ بہرحال لوگ منافقین جو ہے انہوں نے طعنہ دیا ان شہداء پر، ان اہل ایمان پر جو راہ میں شہید ہوئے، کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو وہ سلامت ہو جاتے۔ یہ طعنہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوبہ فرما دیجئے کہ
سکتے ہو تو ڈال کے دکھا دو. تو اس پر 70 لوگ ان کے جو مارے گئے اس کی بھی مثال دے کر اس واقعے کو بیان کیا. اس روشنی میں صوفیہ فرماتے ہیں موت طے ہے، موت طے ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، سمجھ عمر بھی مقرر ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ مرنے کی حالت کا پیشنٹ ہو کر کے مرے، کوئی ضروری نہیں. چلتا چلتا بھی مر سکتا ہے، بغیر بیماری کے بھی مر سکتا ہے. نہیں مرنا ہے تو بیمار ہو کر بھی نہیں مرتا ہے. بوڑھا مرنا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نوجوان مر جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے. تو قرآن میں بتا رہا ہے کہ صوفیہ بھی اس کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سمجھے موت کا خیال رکھ کر کے، زندگی کو موت کا خیال رکھ کر کے گزارو، نماز پڑھو. تو یہ اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو. کیا معلوم کہ پھر آنے والی نماز تک کیا حال ہے. اس پر حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک بات صاحب تفسیر روح البیان نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک میدان میں. وہاں آواز آئی اے دانیال رکو. غیب سے آواز آئی، رک کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کہیں سے کوئی دکھتا نہیں. پھر آگے بڑھے تو کہا دانیال رکو. غیب سے آواز آئی جہاں تم کو ایک بات واقعہ بتانا. رک گئے. پھر آواز آئی آگے بڑھو، میدان کے آگے بڑھو. وہاں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں جاؤ. چنانچہ اس کمرے میں پہنچے، داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور بڑا مرصع ہے، سجا ہوا ہے. اس پر ایک تخت ہے جس پر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے. اس نوجوان کے سر پر تاج جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے. ہاتھوں میں سونے کے انگشتری ہے. بستر سونے کا ہے اور سب کچھ مرا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. تو وہاں سے پھر حکم آیا، آواز آئی اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ لے کے دیکھتے. تلوار لے کے دیکھتے تلوار پر لکھا ہوا تھا کہ دیکھو میں اس دنیا میں 1200 سال جیا ہوں اور میں نے بادشاہ